الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأئمة من القريش أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سننے والے حضرات، دو بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں. ایک ہوتی ہے دنیاوی خوشخبری، ایک ہوتی ہے اخروی خوشخبری.
دنیاوی خوشخبری یہ کہ دنیا میں کوئی خوشخبری مل جائے، اور اخروی خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ آخرت کی کامیابی کی خوشخبری مل جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جن کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ نفوس قدسیہ تھے کہ دنیا میں بھی انہیں خوشخبریاں ملی کہ کامیاب ہو، اور آخرت کے لیے جنت ان کی منتظر ہے، خوشخبریاں انہیں ملی۔ تو میرے خیال میں نہیں بلکہ تمام ذوی العقول، آپ جیسے سمجھدار لوگ اس کو بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ رب کائنات دنیا میں خوشخبری سنا دیں۔ یہ کام ہونے پہلے بندہ تھوڑا کر چھوڑیں، کتنی ذہنی ٹینشن بڑھ لی، چھوڑ دے ان نالا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہیں دنیا میں خوشخبری ملی اور آخرت کی خوشخبری ملی۔ اسی لیے دنیا کے مال و متاع کی طرف ان کی نظر نہیں گئی، نہ انہیں کوئی فکر لاحق ہوئی۔ یہ آیت کریمہ 18واں پارہ سورۃ النور ہے۔ رب کائنات نے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان میں سے سب سے پہلے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا، اور وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا ہوگا امام مہدی سے، تو ذرا ان کو خیال کرنا چاہیے کہ قرآن نازل ہوا، ابھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک اس آیت کو کوئی مصداق نہیں بنا۔ غلط بات۔ اس آیت کا مصداق جس آیت کو کہا جاتا ہے آیت استخلاف، خلیفہ بنانا، اس میں ذکر ہے استخلاف کا۔ آج تک اگر اس کا کوئی مصداق نہیں بنا تو خود سوچو پھر قرآن نازل کیوں ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کے لیے، اہل ایمان اور اہل اسلام طبقے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ رب کائنات نے اس وعدے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال کیے۔ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بالضرور اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا اس زمین میں۔ امانت دیانت کے ساتھ میں بات کرنے لگا ہوں، میں چھوٹا آدمی ہوں، ایک طالب العلم ہوں، علماء کی جوتیاں سیدھی کی، دین پڑھایا، تمام مفسرین کرام
جو صحیح مفسر ہیں رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے لکھا ہے اس خلیفہ بنانے سے مراد نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے، اور سب سے پہلے نمبر صدیق اکبر کا ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ دلائل کے ساتھ، ایسے نہیں کہ انہوں نے ایسے کہہ دیا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے مصداق یہ صحابہ کرام ہیں، قیامت تک جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا اللہ پاک اس کو اس دنیا میں خلافت دیں گے، اور جو نہیں چلے گا اور بادشاہ بن جائے گا وہ اس کا مصداق نہیں ہو۔ پہلی بات ہے آمنو منکم، جو ایمان لائے تم میں سے اور اچھے عمل کیے۔ نواز شریف کا بھی جی چاہتا تھا، عمران خان کا بھی جی چاہتا ہے، مشرف کا بھی جی چاہتا تھا کہ ہمیں امیر المومنین کہا جائے۔ پہلے انسان اپنے منہ کو دیکھے، اپنی حیثیت کو دیکھے، تم اس قابل ہو کہ تمہیں امیر المومنین کہا جائے؟ داڑھی جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور مسلمانوں کے لیے واجب ہے، وہ تمہارے چہرے پہ نظر آتی ہے؟ تمہیں کوئی بے وقوف بھی امیر المومنین نہیں کہتا، ہم امیر المومنین تمہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، جن میں یہ صفات ہوں، آمنو منکم، ایمان لائے تم میں سے، پھر عمل اچھے کیے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، روزے کی پابندی، اور پھر حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال کرنا، کبائر سے بچنا، یہ عامل الصالحات ہو۔ یہ جب میں نے انصاف کی نظر سے دیکھا، میرے علماء نے انصاف کی نظر سے دیکھا، ہمیں اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر نظر آئے۔ سبحان، صدیق اکبر اتقا ہیں، ازکا ہیں اس امت میں، قرآن نے کہا ہے، اس لیے سب سے پہلے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا مصداق صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی۔ اس کو پھر آگے چلاتے ہیں، تھوڑا سا ترجمہ کر۔ جیسا کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ نہیں، حضرت یوشع بن نون ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور البتہ ضرور بے ضرور دوسرا وعدہ فرمایا، تمکین کر دوں گا، مضبوط کر دوں گا، اللہ مضبوط کر دے گا ان کے اس دین کو جو ان کے لیے پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ النور ہے اور آیت نمبر 55 چل رہی ہے۔ سادہ قرآن مجید ترجمے والا اپنے گھر میں دیکھ لینا کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا جن کو خلیفہ بناؤں گا ان کا میں دین مضبوط کر دوں گا، اسے جما دوں گا، ٹکا دوں گا، کسی تعصب کی دنیا میں نہیں، انصاف سے میری بات سننا، میرا خون بڑھ جاتا ہے یہ بات کرنے کے لیے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو دین غالب ہے کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے۔ پاکستان تو پاکستان، سعودیہ کے اندر چلے جاؤ، سعودیہ کے اندر بھی صحابہ کرام والا دین ہے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، سارے حنبلی ہیں۔ سبحان اللہ، حنبلی ہیں، میں ویسے نہیں کہہ رہا، حنبلی ہیں، اور حنبلی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، جنہیں اللہ کی زیارت خواب میں 100 دفعہ ہوئی تھی۔ تو مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں حنبلی ہیں، اور حنبلی مقلد ہیں، اور قرآن نے 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے کامیابی کے لیے۔
لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، قیامت کے دن ناکام ہونے والے، جہنم میں جانے والے کہیں گے کاش ہم مجتہد ہوتے، جس طرح امام حنیفہ مجتہد تھے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہ رحمہ اللہ، یا پھر ہم ان کی تقلید کرتے، ان کے پیچھے چلتے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، اللہ نے صحابہ کرام کے دین کو ٹکایا ہے، مضبوط کیا ہے، اور مضبوط ایسا کیا ہے آج الحمدللہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نماز پڑھنے کا طریقہ تیرے پاس کیا ہے، میں 4 صحابہ کرام کو پیش کرتا ہوں، معمولی بات ہے۔ طلاق کا طریقہ میں 4 صحابہ کرام کو پیش کرتا ہوں، اور مسائل میں میں 4 صحابہ کرام کو پیش کرتا ہوں۔ آپ مطمئن رہا کریں، صحابہ کرام کا دین وہ ہے جس سے اللہ نے اس دنیا میں پسند کیا اور مضبوط کر دیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تیسرا وعدہ یہ ہے، پہلا یہ کہ میں جان نشین بناؤں گا، بنایا 4 صحابہ کرام مراد، دوسرا یہ کہ میں ان کے دین کو مضبوط کر دوں گا۔ اس دنیا میں دین مضبوط ہے تو خلفائے اربعہ کا ہے، سبحان اللہ، آپ بے شک اس کو چیک کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا میں خوف کے بعد انہیں امن میں تبدیل کر دوں گا، اب انہیں وہ ڈر نہیں رہے گا، سبحان اللہ۔ اللہ نے تینوں وعدے صحابہ کرام سے پورے فرمائے۔ فرمایا وجہ کیا ہے، ان صحابہ کرام کو اتنا مقام کیوں ملا؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام، سارے صحابہ کرام کو مقام کیوں ملا؟ ذہن میں رکھنا، اگر کوئی سوال کرے کہ استاد جی آپ صدیق اکبر کا نام لے رہے ہیں، عمر کا نام لے رہے ہیں، عثمان علی کا نام لے رہے ہیں، حضرت معاویہ کا لے رہے ہیں، حضرت حسن کا لے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو یہ سارے کیوں فرمایا؟ دیکھو، اگر ایک پارٹی کا ایک آدمی الیکشن میں کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے نہیں ہم کامیاب ہو گئے، اس لیے صحابہ کرام کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ بولا ہے کہ میں دنیا میں سب کو جان نشین بناؤں گا۔ تو خلیفہ تو صدیق اکبر تھے، ان کے دور میں اور کوئی نہیں، عمر تھے ان کے دور میں اور کوئی نہیں، عثمان تھے ان کے دور میں اور کوئی نہیں، علی تھے ان کے دور میں اور کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا جواب یہ ہے جب صدیق بن گئے گویا سارے صحابہ بن گئے، سبحان اللہ، عمر بن گئے اس وقت کے سارے صحابہ بن گئے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ لیکن انہیں یہ مقام کیوں ملا؟ آپ ناراض نہ ہونا کہ استاد کو کسی پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، میں حق بات کر رہا ہوں۔ آج جو کہتے ہم امیر المومنین بن جائیں، جب تک ہم علماء دیوبند، علماء حق کی اولاد زندہ ہیں، ہم نتھو خیرو کو یہاں امیر المومنین نہیں بننے دیں گے۔ اگر وہ کہے گا تو ہم زبان کو روکیں گے۔ امیر المومنین وہ تھے یا پھر قیامت تک جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا۔ وجہ کیا تھی، انہیں کیوں مقام ملا؟ دیکھنا، اب یہ وجہ جس میں پائی جائے گی اللہ اسے بنا دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جو مرزائیوں کو بھی راضی رکھے، رافضیوں کو بھی راضی رکھے، یہودیوں کو بھی راضی رکھے، نصرانیوں کو بھی راضی رکھے، مجوسیوں کو بھی راضی رکھے، ہر ایک کو راضی رکھے، وہ کبھی اللہ کا پجاری نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں۔ ہر جائی اور ہوتے ہیں، یک جائی اور ہوتے ہیں، مجاہد اور ہوتے ہیں، مجاور اور ہوتے ہیں، اللہ ہی کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی ماننے والے اور ہوتے ہیں۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کرتے ہیں۔ پھر خلیفہ بنایا کہ یا نہیں بنا؟ اتقا ازکا، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ ومن کفر بعد ذالک، فرمایا جس نے خلافت کا انکار کیا، صدیق اکبر کی خلافت کو نہیں مانا، عمر کو نہیں مانا، عثمان کو نہیں مانا،
امیر معاویہ کو نہیں مانا، ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب ایک بات سنیں، آپ خوش ہو جائیں۔ خلافت راشدہ کا ذکر کیا، اس کو آیات استخلاف کہتے ہیں۔ صحابہ کرام جو خلیفہ بنے ان کا ذکر کر کے فرمایا جس نے انکار کیا وہ فاسق ہے، جس نے ان کو نہ مانا۔ آگے رب کائنات نے بات کی، کیا بات فرمائی ہے؟ خلافت راشدہ کا ذکر کر کے نا، خلافت راشدہ میں پہلے 4 صحابہ کرام ہیں، باقی جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ اسی میں آئے گا۔ میں حضرت حسن کو بھی اسی میں مانتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کو بھی اسی میں مانتا ہوں، یہ سارے رضی اللہ تعالیٰ خلافت راشدہ کے مستحق۔ لیکن یہ ذکر کر کے رب نے یہ بات کیوں کی ہے؟ خود جواب دو تم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حد کر دی قرآن، ایسا فیصلہ کر دیا۔ میری جماعت اشاعت و توحید و سنہ ایک گلدستہ ہے، ہم توحید بھی بیان کرتے ہیں، رسالت بھی بیان کرتے ہیں، ختم نبوت بھی بیان کرتے ہیں، شان صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، شان اولیاء بھی بیان کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی بیان کرتے ہیں، حقوق العباد بھی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کے بعد یہ کیوں ذکر کیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ صحابہ کرام نماز کے پابند تھے، جن کی نمازیں 3 ہیں وہ کیسے پابند ہوں گے؟ جو نماز پڑھتی نہیں ہیں وہ کیسے نماز کے پابند ہوں؟ جو خلافت راشدہ کو ماننا ہے تو اقیم الصلاۃ۔ ہمارے ملک میں ایسے وزیر اعظم بھی گزرے ہیں، اذان ہو رہی تو کہتے ہیں اذان بج رہی تھی۔ ایسے بھی گزرے ہیں اسمبلیوں میں اور ہیں کہ سورہ اخلاص نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی۔ وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جو فرقے زکوٰۃ کے قائل ہی کوئی نہیں، مانتی نہیں ہے، وہ خلافت راشدہ کو مانیں گے تو زکوٰۃ کو ماننا پڑے گا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نماز بھی اپنی مرضی سے نہیں، زکوٰۃ بھی اپنی مرضی سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے پھر نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج کی ادائیگی کرنی۔ لعلکم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ۔ اب میں ذرا بات سمجھانے لگا ہوں کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کو کیوں ملا خلافت، اور یہ قرآن کی نص ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت۔ یہ کیوں ملا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس پہ بڑے دلائل ہیں، جن میں سے ایک دلیل آپ نے زندگی میں یاد رکھنی۔ شروع سے منڈیالہ والوں کا تعلق چونکہ بہت بڑے علماء سے رہا ہے، خان بادشاہ مدظ العالی سے لے کے علماء کے ساتھ رہا ہے۔ میں تو ایک طالب علم، آپ علماء کی باتیں سمجھتے ہیں، مجھ فقیر کو عرصہ دراز سے سن رہے ہیں، تو آپ اس میں ایک دلیل ذہن میں رکھنا کہ صدیق اکبر خلیفہ اول کیوں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تسلی کے لیے اور دلائل سنیں۔ انسان پہ امتحان آتا ہے نا، جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ انعام دیتے ہیں۔ امتحان میں بیماری ہے، آپ پریشان نہ ہو، استقامت اختیار، قرض ہے، غیر اللہ کو نہ پکاریں، پریشان نہ ہو، خودکشی تک نہ جائیں، انشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ دشمن ہر طرف سے باتیں کر رہے ہیں، بشرطے کہ آپ صحیح ہوں، بشرطے کہ آپ صحیح ہوں، کوئی پرواہ نہ کریں، امتحان میں اللہ کامیاب کرے، سارے مخالف ہو جائیں، آپ اللہ 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 کو نہ چھوڑیں۔ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے نا، اتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، ذرا بات کو سمجھنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیوی اور بیٹے کو جنگل بیابان میں چھوڑ آئے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ امتحان بڑا تھا، تو انعام کیا ملا؟ ذرا سمجھا کیا ملا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ آج ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، سبحان اللہ، ملت ابراہیمی، اور نبی علیہ السلام کی شکل مبارک اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل مبارک بھی آپس میں ملتی جلتی تھی۔ کتنا بڑا انعام ہے، نبی علیہ السلام کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن کتنا بڑا مقام، اور یہ کیوں ملا ہے؟ بہت بڑا انعام تھا۔ کیوں تھا؟ امتحان بہت بڑا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ سمجھنا اور کہنا کہ استاد ٹھیک کہہ رہا ہے کہ سورہ نور میں حضرت صدیق اکبر کے امتحان کا ذکر ہے، اور وہ کیسے ذکر ہے؟ کیسے ذکر ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میری ماں پہ بہتان لگایا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، بیٹی پہ بہتان لگے، بہت بڑا امتحان، بھتیجی پہ بہتان لگے، بہت بڑا امتحان، بھانجی پہ بہتان لگے، بہت بڑا امتحان، بیوی پہ بہتان لگے، بہت بڑا امتحان، اتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا امتحان۔ میری ماں کتنا عرصہ روتی رہی۔ جب گھر تشریف لے گئیں، صدیق اکبر نے دیکھا، فرمایا بیٹی یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو؟ سیرت بن گئی بیٹی گھر میں آ جائے، اس میں بھی قصور ہو سکتا ہے، پہلے تحقیق کرو کسی نے نکالا ہے یا خود آ گئی ہے۔ صدیق اکبر عالم الغیب نہیں، میرے آقا عالم الغیب نہیں، بیٹی سے پوچھ رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی خود آئی ہو یا اجازت لے کے آئی ہو؟ ابا جی اجازت لے کے آئی ہوں۔ جی کتنا بڑا امتحان ہے۔ بیٹی بھی ایسے کہ فرشتے سلام کریں، بیٹی بھی ایسے کہ قرآن نے 18 آیتیں ان کی صفائی میں نازل کی ہیں۔ زندگی کا پتہ نہیں میرے شاگردوں دوستوں، جب میری ماں کا نام آتا ہے میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، ان کی محبت میں آ کے اللہ پاک قیامت کے دن ان کی شفاعت کا ہمیں مستحق بنائے۔ بہت بڑا امتحان تھا، اور یہ امتحان خاص تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئی تو رب نے کیا فرما؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے امام بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ صدیق اکبر کامیاب نکلے، صبر و تحمل کیا، صبر کیا، برداشت کیا، آیات صفائی کے لیے نازل ہوئی، اللہ نے پہلا خلیفہ بنا دیا۔ یہ امتحان کی وجہ سے، یہ بات بے شک علماء میں بیان کرنا، مجموع میں بیان کرنا کہ ہمارا استاذ کہتے ہیں یہ انہیں جو خلافت ملی اس کی ایک وجہ یہ تھی، بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے ذرا ترتیب سمجھنا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر خلافت ملی عمر کو، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی، سارا واقعہ سامنے کیا، فاروق اعظم نے کہا مجھے ایک بات بتائیں اللہ کے پیغمبر، باپ بیٹے کے لیے غلط رشتہ تجویز نہیں کرتا، یہ رشتہ آپ کا کس نے تجویز کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے تجویز کیا تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن نے کہا بہت بڑا بہتان ہے۔
فاروق اعظم نمبر لے گئے، دوسرے نمبر پہ آئے اس امتحان میں۔ صدیق اکبر کا ابتلاء خاص تھا، امتحان خاص تھا چونکہ بیٹی تھی۔ عمر کا امتحان عام تھا، بھتیجی تھی۔ مطمئن رہے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ حق ادا کیا، تو پھر خلیفہ بھی رب کائنات نے دوسرے نمبر پہ مقرر کیا، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آنسوؤں کی برسات میں، اللہ کے پیغمبر آج تک میں نے آپ کے جسد عطر پہ گندی مکھی کو بیٹھتی ہوئی نہیں دیکھا، آپ کے بستر پہ ایسی عورت نہیں آ سکتی، وہ تو گھر سے چلتی ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، عائشہ تجھ پہ سلام ہو، صحابہ کرام پہ سلام ہو۔ حضرت عثمان تیسرا نمبر لے گئے، مقام سب کا بہت بڑا ہے، خلیفہ ثالث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہیں، ان کا مقام بھی کم نہیں ہے، چوتھے نمبر پہ آنے سے مقام کم نہیں ہوتا، لیکن یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، ترتیب اللہ کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست بات کی ہے، اللہ کے پیغمبر آپ تحقیق کریں، اگر ایسے ہوا تو آپ کے لیے تحقیق کریں گے تو عائشہ کا دامن صاف ہوگا، شفاف ہوگا۔ تو حضرت علی بھی اپنے امتلاء عام میں کوئی فیل نہیں نکلے، پاس ہوئے، ممتاز فرسٹ ڈویژن لیا ہے، چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنایا رب کائنات نے انہیں۔ اور اگر کوئی کہے استاد یہ اچھا یہ دلیل دیتے ہو، تو پھر استادی اور صحابہ کرام نے بھی صفائیاں بیان کی تھی، پھر انہیں کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ اس کا جواب ذہن میں رکھنا، الائمۃ من قریش، میرے آقا نے فرمایا امام ہمیشہ قریش سے ہوں گے، یہ سارے قریشی تھے، اس لیے انہیں خلیفہ مقرر کیا اللہ کی طرف سے۔ سب جو کچھ کرتا ہے عوام نے کیا، عوام کے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ اور نبی علیہ السلام ساری ترتیب بتا گئے تھے، کیسے بتا گئے تھے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر القرون قرنی، میرے بعد بہترین زمانہ قرنی ہوگا، قرنی قرنی، کاف سے مراد صدیق اکبر خلیفہ اول، را سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، قرنی، نون سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سے مراد حضرت علی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی مبارک میں ترتیب بتا کے گئے تھے، خیر القرون قرنی، بہتر زمانہ قرنی ہے، صدیق والا، فاروق والا، عثمان والا، علی والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں ایک اور دلیل دینے لگا ہوں، ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں نا، ان میں سے پہلی ہے شرح عقائد، یہ میں نے ان سے پڑھی جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے، شرح عقائد۔ اس کے بعد ہے شرح عقائد کے بعد خیالی کے بعد ہے امور عامہ۔ ناراض نہ ہونا، آج مولویوں کو ان کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، کیوں کہ یہ بڑی بڑی کتابیں چھوڑ دی گئی ہیں، وفاق والوں نے نکال دی کہ استعداد نہیں ہے۔ پہلی جو عقیدے کی کتاب ہے وہ شرح عقائد ہے، ہم 7ویں سال میں پڑھاتے ہیں یا 6ٹھے سال میں پڑھاتے ہیں، عقیدے کی کتاب ہے۔ اس میں میں حدیث سنانے لگوں، کیا لکھا ہوا ہے، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی اہل حدیث پڑھتے ہیں اور محبت سے پڑھتے ہیں، عقیدے کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے الخلافت 30 سنہ، جو کامیاب خلافت ہوگی نا وہ ہوگی 30 سال، 2 صدیق اکبر والے، 10 حضرت عمر والے، 12 حضرت عثمان والے سال اور 6 حضرت علی والے۔ اگر میں یہ حدیث غلط پڑھ رہا ہوں میری ذمہ داری ہے، لوگ بیٹھ سب پہ بھی سنتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں، آپ بھی حدیث میں آیا کہ خلافت جو ہوگی نا اعلیٰ درجے کی صف اول میں وہ 30 سال ہوگی۔ تو 2 سال صدیق اکبر، 10 سال
فاروق اعظم 12 سال حضرت عثمان، 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ 30 سال ان 4 پہ مکمل ہو رہے، تو ابھی بھی کوئی ضرورت ہے شک کرنے کی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں، دیکھو لوگ کہتے ہیں فلاں نے شیعوں کے خلاف تقریر کی، فلاں نے مرزائیوں کے، فلاں نے فلاں، بھائی اپنے لوگوں کو پکا کرو، مضبوط کرو، کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے دامن کو صاف رکھیں، لوگوں کو پکا کریں۔ یہ دور نہیں اختلاف کا، یہ اتحاد کا دور ہے، لیکن اتحاد سے یہ مراد نہیں کہ ہم عقیدہ صحیح بیان نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی قریبی تھے نا، وہ خلیفہ اول تھے، صدیق اکبر نے زیادتی کی، معاذ اللہ۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ کرام سارے انصاف والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ اتقا تھے، ازکا تھے، پاک اور صاف لوگ تھے۔ کیوں جی؟ حق بنتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد بھی ہیں تو ادھر وہ سسر ہیں، داماد کا مقام زیادہ ہوتا ہے یا سسر کا زیادہ ہوتا ہے؟ اگر انسانیت ہو تو سسر جو ہوتا ہے نا، یہ باپ ہوتا ہے۔ نوجوانوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو کا سلاس، تیرے 3 باپ ہیں۔ ایک باپ وہ ہے جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، ایک باپ وہ ہے جس نے تجھے بیٹی دی ہے، اور تیسرا باپ وہ ہے جس نے تجھے پڑھایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے 3 باپ زندہ ہیں، اور جو فوت ہو گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام سگے بھائی ہیں، اور یوشع بن نون وہ دور کے رشتہ دار ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں بٹھانا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 109 دفعہ ہے، اللہ اکبر، اور جہاں میرے آقا کا ذکر ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں کا بھی خلیفہ ہے، یوشع بن نون بھی ہے، حضرت ہارون بھی ہے۔ حضرت ہارون سگا بھائی ہے، حضرت یوشع دور کا رشتہ دار ہے۔ پہلے خلیفہ بنے یوشع بن نون، بعد میں بنے حضرت ہارون۔ آپ دیکھا کہ قریبی رشتہ داری کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے فیصلے اور حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات، حضرت علی کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی، حضرت عمر کے دور رضی اللہ تعالیٰ بڑی فتوحات ہوئی، اور حضرت ہارون کے دور میں بھی بڑے انعامات ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو بہت بڑا بادشاہ بنایا تھا۔ یوشع بن نون کو پہلا خلیفہ قرآن حدیث سے ثابت ہے بنایا گیا، جبکہ دور کے رشتہ دار تھے۔ اس لیے ترتیب میں اگر کسی کا نمبر آخر میں آتا ہے، اس کے مقام میں کمی نہیں آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لے آئے، خاتم النبیین ہیں، ان کے مقام میں کمی نہیں۔ خلافت میں نمبر صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی۔ اگر آسان سے آسان دلیل پوچھنا چاہتے ہیں، ایک اور دلیل سن لیں۔ میرے آقا بیمار ہوں، جس بیماری میں دنیا سے تشریف لے گئے، آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دو نماز پڑھائے۔ بیٹی کہتی ہے اللہ کے پیغمبر ان کا دل کمزور ہے ابو جی کا، فاروق کو کہو۔ دیکھنا ذرا یہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ فرما مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں۔ ایک نماز میں آپ تشریف لے آئے، پہلے صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی، پھر آپ آگے ہو گئے، ثبوت دے دیا زندگی میں آپ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے تو زندگی کے بعد بھی خلیفہ اول یہ ہوگا۔ وہ بات ذہن میں آئی ہے یا کہ نہیں آئی ہے؟ آئی ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کھڑکی پہ مسکرا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ صدیق اکبر آج نہیں پہنچا ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ لوگوں نے کہا عمر کو آپ کھڑے ہو جائیں، حضرت عمر کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ میرے آقا نے کھڑکی سے کہا لا لا لا، نہیں صدیق کو آنے دو، وہی جماعت کرائے گا۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ حالانکہ عمر کو کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر کو اپنی زندگی مبارک میں مصلی پہ کھڑا کیا خلیفہ اول بنانے کی وجہ سے کہ میرے بعد یہ ہو۔
ایک اور بات سن لے پھر ختم۔ میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ، میرے پاس آنا چاہتا ہے تو آ جا۔ جی تو بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ سارے صحابہ کرام کسی نے بات نہیں سمجھی، دیکھا تو صدیق اکبر کونے میں رو رہے، کسی نے پوچھا سارے ہنس رہے ہیں، آقا نے ایک بات کی، اس نے کہا نہیں یہ اشارہ نبی علیہ السلام کی طرف ہے، وہ اب ہم سے جدا ہونے والے۔ جب صدیق اکبر پہ موت آئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی، حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی، جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس دن صدیق اکبر نے جب خطبہ پڑھا، لمبی بات ہے، اور اس میں جب پڑھا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ پہلے رو رہے ہیں، اس دن سب کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس امت میں عالم تھے، ان کا علم بہت زیادہ تھا، اور نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بننے کے وہی زیادہ مستحق تھا جس کا علم بہت زیادہ۔ کسی نے نہیں سمجھا، حضرت نے سمجھ لیا، حضرت عالم تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں شاگردوں کو اور اولاد کو ادھر دل سے کہتا ہوں، دنیا میں بڑے لوگوں نے نیکیاں کی ہیں، بدلے دیے، دعائیں کی، لیکن میرے اساتذہ جن سے میں نے پڑھا ہے ان کے احسان کا بدلہ نہ میری اولاد دے سکتی ہے، نہ قیامت تک آنے والا میرا خاندان دے سکتا۔ استاذ کے بارے میں یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن صدیق کے اتنے احسان ہے اللہ اسے بدلہ دے گا۔ مرو ابا بکر دلیل ہے خلیفہ اول کی، وہ عالم سب سے زیادہ علم والا دلیل ہے خلیفہ اول ہے، اور احسانوں کے حوالے سے بھی کیا ہے کہ وہ خلیفہ اول ہے۔ پھر کبھی اس موضوع کو آگے چلائیں گے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، انشاءاللہ پھر اس پہ بڑے دلائل دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان